بتلائے گا جنگل کا راجا کون ہے. اور جب زمانے کا دبنگ ایک طرف ہوتا ہے تب مدار کا ملنگ ایک طرف ہوتا ہے. اسی کے ساتھ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت بزرگ قوم و ملت حضور شان مداریت اور حضور پیکر مداریت فقر ملنگا سرکار سید رفیق بابا ملنگ معصومی مداری قبلہ مدد اللہ علی و نورانی سے درخواست عارضی پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم تمامی لوگوں کو اپنے نورانی بیانات سے سرفراز فرمائے. السلام علیکم. شہادت یہ شرف کسی کو نہیں ملا حضور کی اس امت میں کہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو اور مسجد میں شہید ہوا ہو. خدا کے گھر ہوئے پیدا خدا کے گھر میں دم توڑا. ولادت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو. ولادت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو. ولادت ہو تو ایسی ہو شہادت ہو تو ایسی ہو. میرے حضور سے کسی نے کہا تھا آپ نے کہاں ابو طالب کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد مقرر کر دیا. یہ تو دیکھا ہوتا کہ ابو طالب کی حیثیت میں آپ کی حیثیت میں علی کی حیثیت میں آپ کی حیثیت میں کتنا فرق ہے. ارے یہ تو دیکھا ہوتا کہ بیٹی رسول اللہ کے گھر کی ہے. میرے حضور نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اے لوگو تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ بیٹی رسول اللہ کے گھر کی ہے, یہ نہیں دیکھا کہ بیٹا خدا کے گھر کا ہے. بیٹا خدا کے گھر کا ہے. وہ علی مرتضیٰ وہ علی ابن ابی طالب کہ علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے. علی کا بغض چہرے بگاڑ دیتا ہے. علی کی ذات کو ادنا نہ سمجھو اے نادانو. علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے در خیبر اکھاڑ دیتا ہے. یا علی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بیڑا پار. جہاں غلام علی تشنکام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں. زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی رہتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں. پھر شاعر کہتا ہے کہ حرم کے گرد پھرے اور دل میں بغض علی. حرم کے گرد پھرے اور دل میں بغض علی. بدن پہ ہو حج کا احرام اور دل میں بغض علی. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. حرم کے گرد پھرے اور دل میں بغض علی. بدن پہ ہو حج کا احرام اور دل میں بغض علی. بدن پہ ہو حج کا احرام اور دل میں بغض علی. تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. ہر ایک کی قسمت میں کہاں تھی شہرت یہ معراج. ہر ایک کی قسمت میں کہاں تھی شہرت یہ معراج. آقا کے بستر پہ لکھا تھا صرف علی کا نام. آقا کے بستر پہ لکھا تھا صرف علی کا نام. آقا کے بستر پہ لکھا تھا صرف علی کا نام. وہ جوڑا اللہ نے سیدہ کائنات کے ساتھ انتخاب فرمایا. چاند بلائیں لے جس کی چاند بلائیں لے جس کی چاند بلائیں لے جس کی ایسا ہے دولہا زہرا کا. ایسا ہے دولہا زہرا کا. اور جھک گئے سر سب کے خود ہی جھک گئے سر سب کے خود ہی جھک گئے سر سب کے خود ہی. نام جو آیا زہرا کا نام جو آیا زہرا کا. اور راج دلوں پر کرتا ہے چاہے وہ کربلا میں ہو چاہے کاظمین شریفین میں ہو چاہے بغداد میں ہو مشہد میں ہو مشقد میں ہو ترمذ میں ہو چاہے بخارا میں ہو چاہے وہ خراسان میں ہو چاہے وہ ہند میں ہو سندھ میں ہو بغداد میں ہو اجمیر میں ہو کلیر میں ہو کچوچا میں ہو مکن پور میں ہو دیوا ہو مارہرا میں ہو مسولی میں ہو ردولی میں ہو چاہے کالپی میں ہو. راج دلوں پر کرتا ہے چاہے ادے پور میں ہو. راج دلوں پر کرتا ہے بچہ بچہ زہرا کا. بچہ بچہ زہرا کا. نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نمدا بیڑا پار نمدا بیڑا پار حق معین یا معین حق معین یا معین. سبحان اللہ. اور جنت دلوائے گا ہمیں. ہم جنت کی کے لالچ میں عبادت نہ کریں بلکہ اپنا کانٹیکٹ جنت کے مالک سے مضبوط کر لیں.
جو جنت کا مالک ہے، جنت کا قاسم ہے، جنت کو بنانے والا ہے، جنت کو بانٹنے والا ہے، جنت عطا کرنے والا ہے، جنت تقسیم کرنے والا ہے، اس سے اور اس کے ان محبوب بندے جو جنت کے ادھیکار جن کے پاس ہیں، اتھارٹیز جن کے پاس ہیں، جیسے رسول پاک، جیسے علی مرتضیٰ، جیسے فاطمہ الزہرا، جیسے امام حسن، جیسے امام حسین، جیسے سیدہ کائنات، ان سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کر لیجئے، جنت تو آپ کو ویسے مل جائے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے مالک ہیں، جنت کے قاسم ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ جنت دلوائے گا ہمیں، جنت دلوائے گا ہمیں، جنت دلوائے گا ہمیں، ایک اشارہ زہرا کا، ایک اشارہ زہرا کا، سب تیرے بن جائیں گے، سب تیرے بن جائیں گے، سب تیرے بن جائیں گے، تو بس بن جا زہرا کا، تو بس بن جا زہرا کا۔ ہم کو ملے ہیں قطب جہاں، ہم کو ملے ہیں زندہ مدار، ہم کو ملے ہیں قطب جہاں، ان کے صدقے وسیلے سے ہم کو ملے ہیں معصوم علی، ہم کو ملے ہیں معصوم علی، یہ بھی ہے صدقہ زہرا کا، یہ بھی ہے صدقہ زہرا کا، ہم کو ملے ہیں معصوم علی۔ بات پر رقم فرما دیا، یہ کون ہیں؟ سیدہ کائنات، جن کے نام آتے ہی زمانے کے سر جھک جاتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ فاطمہ الزہرا خاتون جنت، جن کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضور کے ہر صحابی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ لیکن جب شہزادی کونین یعنی اپنی شہزادی سے میرے نبی گفتگو فرماتے تھے تو ارشاد فرماتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، جس کے آنے پر ہمارے آقا کھڑے ہو جاتے تھے محبتاً شفقتاً الفتاً، وہ سیدہ کائنات، وہ فاطمہ الزہرا، جس کی شان یہ ہے کہ نور خیر الورا سیدہ فاطمہ، عکس شمس الدہا سیدہ فاطمہ، کس کے بچوں نے دی جان حق کے لیے، بول اٹھی کربلا سیدہ فاطمہ، حشر میں کیوں نظر سب کی ہے جھک گئی، آنے والی ہے کیا سیدہ فاطمہ، آنے والی ہے کیا سیدہ فاطمہ، اس شجر کو بھی ایک کاش صدقہ ملے تیری دہلیز کا سیدہ فاطمہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی سواری آئے گی تو پورے میدان محشر کو یہ حکم عام ہوگا کہ اپنی گردنوں کو جھکا لو، خاتون جنت کی سواری آئے گی، اس شان سے ان کی سواری آئے گی۔ وہ ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جو امام حسن کی ماں ہیں، امام حسین کی ماں ہیں، سیدہ زینب کی ماں ہیں، وہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جو جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا جن کا نام لیا جائے تو گردنوں کو جھکا لیا جائے، سر نیاز کو خم کر دیا جائے، وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بابا حضور کا حکم ہے چند اشیاء ملادہ فرما لیں، اور نبی اور آل نبی کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چاہو جو منشا زہرا کا، چاہو جو منشا زہرا کا، چاہو جو منشا زہرا کا۔ آپ سمجھتے ہوئے کہ میں کس کی منقبت پڑھ رہا ہوں؟ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو مختصر انداز میں ہی صحیح لیکن بتایا۔ وہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں یہ منقبت ہے، بہت کم جگہ یہ سننے کو ملتی ہے، مولا کائنات کی تو لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن سیدہ کائنات کی منقبت بہت نا کے برابر سننے کو ملتی ہے، اگر کہیں ملتا بھی ہے تو ایک آدھ دو شعر ہمارے علماء اکرام
اپنی تقریروں میں دعاؤں میں، جیسے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اس طریقے کے اشعار سننے کو مل جاتے ہیں، لیکن منقبت سیدہ کائنات بہت کم سننے کو ملتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ چاہو جو منشا زہرا کا، چاہو جو منشا زہرا، تھوڑی آواز بڑھا دیجیے، چاہو جو منشا زہرا کا، چاہو جو منشا زہرا کا۔ یہ جو ہم سب مل کر کے نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ جو تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ الزہرا کے صدقے میں امت کو ملی ہے۔ یہ تسبیح سب سے پہلے رسول پاک نے اپنی بیٹی کو عنایت فرمائی، اور پھر انہوں نے یہ ان کی امت کو عنایت فرمائی۔ اس لیے قیامت تک کسی بھی جماعت کے ہوں، کسی مسلک کے ہوں، کسی سلسلے کے ہوں، کسی فرقے کے ہوں، کسی مکتبہ فکر کے ہوں، اس ترتیب کے ساتھ جب تک دنیا یہ تسبیح فاطمہ پڑھتی رہے گی، سمجھ لو کہ یہ سیدہ کائنات کا صدقہ ہے۔ تسبیح فاطمہ، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تسبیح ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ چاہو جو منشا زہرا کا، 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 لکھ دو قصیدہ 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 زہرا کا۔ دنیا مجھ سے خود مانگے، 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 کیوں میں ہوں منگتا زہرا کا، میں ہوں منگتا زہرا کا، میں ہوں منگتا زہرا کا، میں ہوں منگتا زہرا کا۔ چاند بلائیں لے جس کی، چاند بلائیں لے جس کی، میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے، علی کو مجھے ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی دنیا اور آخرت کا سردار ہے، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، علی سے مومن ہی محبت کرے گا، منافق ہی عداوت رکھے گا، علی میں جس کا مولا ہوں، علی بھی دوستی نبھاتے ہیں، یہ خطا نہیں کرتے، دوستی نبھاتے ہیں، یہ خطا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں، ہم دغا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں، ہم دغا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں، ہم دغا نہیں کرتے۔ اور ذکر شاہ سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ذکر شاہ سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ذکر شاہ سرور نے کر دیا ہے آئینہ، ایسے ویسے اب میرا سامنا نہیں کرتے، ایسے
ایسے ویسے اب میرا سامنا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں، ہم دغا نہیں کرتے۔ اور اہل بیت کی شان دیکھیں، آل رسول آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے، جن کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے، جن کے خون میں خون مصطفیٰ کی خوشبو ہے، وہ ستم کے بدلے بھی بد دعا نہیں کرتے، وہ ستم کے بدلے بھی بد دعا نہیں کرتے۔ اور حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، حشر میں شفاعت کی کس سے بھیک مانگیں گے، جو کبھی یہاں ذکر کربلا نہیں کرتے، جو کبھی یہاں ذکر کربلا نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں، ہم دغا نہیں کرتے۔ تم اگر حسینی ہو کربلا میں آ جاؤ، تم اگر حسینی ہو کربلا میں آ جاؤ، تم اگر حسینی ہو کربلا میں آ جاؤ، ان سے مت ملو جن سے دل ملا نہیں کرتے، ان سے مت ملو جن نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غوث و خواجہ کا دامن دم مدار، دم مدار۔ ان سے مت ملو جن سے دل ملا نہیں کرتے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری لگا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ زندہ باد، آمد حضور تاجدار ملنگا، زندہ باد، آمد حضور تاجدار زندہ باد، ملنگا، آمد حضور فخر ملنگا، آمد حضور شاہد ملت، دم مدار، دم مدار، دم مدار، جشن عید میلاد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے، زمانے بھر کی نمازیں
یتیم لگنے لگے زمانے بھر کی نمازیں یتیم لگنے لگے زمانے بھر کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی صورت ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی صورت اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر بننے کا علی کے نام پہ سب کچھ لٹا دیا جائے. اب بابا حضور کا حکم ہے کلام مختومہ کائنات سیدہ کائنات ملکہ جنت خاتون قیامت خاتون جنت یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ صابرہ شاکرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا. یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے آقا کی شہزادی ہیں شہزادی کونین خاتون قیامت خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردارہ. یہ کون ہیں؟ یہ حسن و حسین جو خود نوجوانان جنت کے سردار ہیں ان کی ماں ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ من کنت مولا فہذا علی المولا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں اس مولا علی کی شریک حیات ہیں. یہ کون ہے کہ ہر نعمت عظما ہے تمہاری عظما ہے تمہاری اے ہاشمی جب تم پہ مہربان علی ہیں اے ہاشمی جب تم پہ مہربان علی ہیں. اور مقطع کے دوسرے مقطع میں حضور غازی ملت شہنشاہ ملک خطابت یہ چھوچا مقدسہ کی سرزمین سے کیا فرماتے ہیں؟ ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر کہو ہاشمی کھل کر کہو ہاشمی کھل کر ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر کہو ہاشمی کھل کر اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے دوستی نبھاتے ہیں یہ خطا کیا جاتا ہے اور صبح قیامت تک مدار پاک کے ان دروں سے پیغام دیتا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حسین نعرے حسین دم مدار. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان میں کی وادی میں یہ میناریں نہیں تھی یہ مساجدیں نہیں تھے یہ مسلح نہیں تھے یہ جو آپ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری وجہ سے یہ اسلام ہے. عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں یہ بالکل آپ کو برگلایا جاتا ہے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے. جو اگر کسی کی یہ مسجد جو اگر آپ کے سامنے موجود ہے جو اگر تمہاری بستی میں جو اگر مسجد موجود ہے منبر موجود ہے جو یہ میناریں ہیں یہ اذانیں ہیں یہ قرآن ہے یہ کسی کا صدقہ نہیں ہے یہ حضور مزار پاک کا صدقہ ہے. آقا حسین آقا حسن آقا حسین کی اولادوں کا صدقہ ہے جو ہمیں اور آپ کو آج مل رہا ہے. پورے ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیے آپ کو پتا چلے گا. جیسے شاہد ملت کی تقریر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ پورے ہندوستان کے اندر جو اگر مذہب ملت کا کام کیا گیا کٹرتا کا کام نہیں کیا گیا 1000 ٹوپی والے اکٹھا ہو کر 1000 2000 5000 لوگوں کے ایک مشن کے پلان کے تحت اکٹھا کرنے کے بعد اسلام کا وہ مظاہرہ کرواتے ہیں جو کہ اصل میں اسلام ہے ہی نہیں.
حضور خواجہ غریب نواز کا اسلام نہیں بتاتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز ہند ولی عطائے رسول حسن سنجری اجمیری ہارونی حسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طریقے سے ہم کو دین دیا تھا، انہوں نے یہ دین دیا تھا کہ دین میں کٹرتا نہ ہو، دین میں کوئی خون خرابہ نہیں ہے. یہ وہ دین ہے جو جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی مصطفیٰ باغ جنت کے ہیں پھول وہ نوازائے رسول، باغ جنت کے ہیں پھول کیسے پہنیں گے کپڑا پرانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. نعرہ حیدری دم مدار دم مدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. واہ واہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، سبحان اللہ. ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا، لے کے سر ہاتھ اپنے کٹانے چلا، لے کے سر ہاتھ اپنے کٹانے چلا، سجدے میں گر کے قرآن سنانے چلا، سجدے میں گر کے قرآن سنانے چلا. کیسی ہوگی اس کی شان، کیسی ہوگی اس کی شان جن کے نانا ہے جیشان، کیسی ہوگی ان کی شان جس کے نانا ہے جیشان، مالک خلد ہے جس کا نانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور ہے، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ. بارگاہ حضور مدار پاک میں دو تین شعر میں پیش کر رہا ہوں. سبحان ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سبحان اللہ. یا مدار الورا 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 یا مدار الورا. ساتھ میں پڑھیں یا مدار الورا 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 یا مدار الورا. اللہ کا محترم اللہ کا محتشم اللہ کا ذوالکرم اللہ کا ذوالحسم اللہ کا موتی اللہ کا موتی اللہ کا ذوالعطا یا مدار الورا 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 یا مدار الورا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حسین. دم مدار دم مدار. سارے سرکاروں کی آج سرکار میں میں بس 5 منٹ کی ارے بالکل پڑھیے بھائی، آپ کی اجازت. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. کہ بادشاہ زندہ ہے نہ وزیر زندہ. نہ وزیر زندہ ہے. واہ. بادشاہ زندہ ہے زندہ ہے نہ نہ وزیر زندہ ہے. میاں میرے مدار کے در کا
ہر ایک فقیر زندہ ہے، میرے مدار کے در کا ہر ایک فقیر ہر زندہ ایک ہے۔ فقیر زندہ ہے۔ ایک انٹرنیشنل پلاننگ کے ذریعے جو ہندوستان کی صوفیزم کو آج سب سے بڑا خسارہ ہے، تمام ممالک میں اور ہندوستان کے تمام اسٹیجوں سے ایک بالخصوص اہل صوفیہ حضرات کو ایک ٹارگٹ بنا کر ان کو بدنام کرنے کی سازش کری جا رہی ہے۔ دوستو، میں اس منچ سے آمد حضور تاجدار ملنگا کے صدقے و توسل سے اور حضور فخر ملنگا کی موجودگی میں، شاہد ملت کی موجودگی میں ایک میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو اگر کسی کا صدقہ ہے تو کسی کے ابا کا صدقہ نہیں ہے، یہ مدار پاک کی ذات کا صدقہ ہے، جو خمبات سے لے کر پورے ہندوستان میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے، چاہے وہ اتر پردیش ہو، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے وہ بنگال ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے وہ گجرات ہو، جہاں پر دیکھیں گے حضور فرد الافلاق شمس الارشاد سیدنا سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار حلبی والمکن پوری حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے پائے جو جہاں پر پڑے، کہیں مدار پاک کے چلے سے وہ جگہ منسوب ہوئی، کہیں پر مدار پاک کے ملنگوں کی خانقاہوں سے، تکیاؤں سے، چلوں سے وہ جگہ منسوب ہوتی ہے، جہاں سے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر شاہ رتن کو دی تھی، یوگی رتن کو دی تھی، جو آج شاہ رتن کے نام سرہندی کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے میسج دیا تھا؟ یہ ہندوستان سے نہیں بلکہ عرب کنٹری سے، یعنی کہ مدینہ منورہ سے یہ پیغام ملا تھا، اور ہندوستان کے اندر اسی پیغام کو لے کر یوگی رتن جو شاہ رتن سرہندی بن کر بھٹنڈا گادی کے اندر، بھٹنڈا شریف کے اندر آپ کا مزار اقدس ہے، اور پورے ملک ہندوستان کو بتایا تھا کہ وہ دین والا انتم مہارشی جسے جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہو چکے ہیں، عرب ساگر میں پیدا ہو چکے ہیں، جن کے لیے تمام گرنتھ اور پران یہ تمام ان کے لیے گواہی دیتا تھا کہ ایک ایسا نبی پیدا ہوگا، ایک ایسا انتم اوتاری پیدا ہوگا جس کا نام لا الہ ہرنے پاپن الا اللہ پرم پتم، اور تو جو چاہے سرگتم تو جپے نام محمدم، یہ نام، یہ انکہی، یہ کلمہ اس کا یعنی کہ پہچان کا شروط ہوگا۔ تمام اس لائن میں تمام باتیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا جو اگر ہندوستان کے اندر اسلام مذہب کا کام کیا تو سلسلہ مداریہ نے کیا۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ جو اگر کوئی ٹارگٹ کرتا ہے تو ملنگان پاکواز کے اوپر کرتا ہے، کیونکہ صوفی تو تمام بنے گھومتے ہیں، چولا جبہ پہن کر تو تمام گھوما کرتے ہیں، ٹوپیاں پہن کر تو تمام گھوما کرتے ہیں، پگڑیاں پہن کر تو تمام گھوما کرتے ہیں، ان کی پگڑی ہوتی ہے الحمدللہ مدار کے ملنگوں کا۔ یہ جو سر پر جو امامہ دیکھتے ہیں یہ امامہ نہیں ہے، یہ سکہ سلطانی ہے۔ کل بھی یہ سکہ سلطانی کہا جاتا تھا، آج بھی سکہ سلطانی کہا جاتا ہے، اور صبح قیامت تک کہا جائے گا، کیونکہ اس میں کسی ملا کا ہاتھ نہیں ہے۔ غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے سرکار جمال الدین جان من جنتی رحمت اللہ علیہ کی یہ نشانی ہے، اور یہ مدار پاک کے دست مبارک سے یہ سکہ سلطانی۔ چیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں، ہم نے پیغام ہمیشہ محبتوں کا دیا ہے، ہمیں مجبور نہ کرا جائے۔ یہ ملک ہندوستان کسی ملا کے فتووں سے نہیں، ہندوستان کے اس سمویدان سے چلتا ہے جس سمویدان کو ہمارے بزرگوں نے فالو کیا تھا۔ عزیزان ملت کے نوجوان ساتھیوں، فتووں کی زد میں آ کر ہمارے بالوں کو گھسپیٹھی ملے کرائے کے ٹٹوؤں کو پھیلا دیتے ہیں، سامنے بیٹھال دیتے ہیں نعرے بازی کرنے کے لیے۔ ان کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مولوی کہلاتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے صوفیوں کو برا بھلا کہنے پر آمادہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں۔ میں ان تمام گھس بیٹھی چلروں کو میں اس منچ سے
आवाज देता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने पर होना, ज़ियारत बाबा मलंग हक्कानी, गुलाम हुजूर फखरे मलंगा, गुलाम हुजूर ताजदार मलंगा से आके कभी मिलना, तुम्हें बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी विसात क्या है, तुम क्या हो। ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान अजमेर के ख्वाजा, हम गरीबों के दाता का है, मदारे पाक का है, ख्वाजा पाक का है, हुजूर निजामुद्दीन महबूब इलाही का है, मखदूम समला का है। वाह 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 हमको चैलेंज करते हो, सूफी खान का एसोसिएशन ने बीड़ा उठाया है कि जहां जहां पर भी अहले सुन्नत वल जमात के नाम से जितनी भी करप्शन बाजी चल रही है, इंशाअल्लाह ताला उस करप्शन का खत्म करने का काम कल भी मलंगा ने पाकबाज ने किया था, आज भी मलंगा ने पाकबाज कर दिया। वाह वाह वाह। जब 200 साल अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान के ऊपर जब राज किया, तब ये मौलवी, किसी बरेली का नाम लिया जाता है, शायद मुझे ध्यान नहीं है, तो वहां पर एक हांडी हुआ करती थी। क्या होती थी? हांडी। इतिहास की बात बता रहे हैं। उस हांडियों में चम्मच चलाते थे, अंग्रेजों की गुलामियां करते थे। मलंगा ने पाकबाज पर फतवे लगाने का काम किया करते थे कि बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फर्स्ट फ्रीडम फाइटर मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे देश के लिए जंग लड़ी थी, अपने घर को खैराबाद किया था, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया, अब यहाँ तक के देश की मोहब्बत में अपने आप को भी कुर्बान कर दिया और ये कह कर बता दिया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हमने ये पैगाम दिया है और तुम क्या पैगाम देते घूमते हो। हम सूफिया का काम है मोहब्बत सभी से करो, नफरत किसी से नहीं। और मलंगा ने पाकबाज ने हमेशा से मोहब्बत सिखाई है, नफरत नहीं सिखाया है। इसी पैगाम के साथ हुजूर ताजदारे मलंगा की पूरी उम्र हो गई, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, मोहब्बतें सिखाई है। फखरे मलंगा ने मोहब्बतें सिखाई है, साहिदे मिल्लत ने मोहब्बतें सिखाई है, सिलसिले मदारिया के हर फर्द ने मोहब्बत सिखाई है। और हम मोहब्बत, और तुम वहां से चिल्लाते हो मुल्ला अशरफ जो जलाली खादिम लंगड़े की प्रोटोकॉल पर, तुम ये कहते हो कि हिंदुस्तान में गजवा। अमा मियां, हम वो सूफिया हैं जो कल भी गजवा नहीं होने दिया था और गजवे का जवाब हमने मोहब्बत से दिया था। और मैं इंशाअल्लाह ताला इस गजवे का जवाब जज्बे मोहब्बत से दूंगा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस पैगाम को पहुंचाने का काम सूफी खान का एसोसिएशन कर रहा है और इंशाअल्लाह ताला करता रहेगा। मैं शेर पहुंचा देता हूं, समाज फरमाए कि सारे सरकारों की आज सरकार में, सारे सरकारों की आज सरकार में, हम हैं हाजिर तेरे आज दरबार में। कीजिए हसनैन ज़हरा का सदका अता, या मदार वरा, या मदार वरा, या मदार वरा, या मदार वरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ने बनाया सबसे हसी, रब ने बनाया सबसे हसी। हुजूर की 1400 साला उम्मत में मौला कायनात और सैयदा कायनात से अच्छा जोड़ा किसी का नहीं है। सबसे खूबसूरत जोड़ा यही है, सबसे खूबसूरत जोड़ा मौला अली का और सैयदा कायनात। रब ने बनाया सबसे हसी, देखो तो जोड़ा सहरा का, देखो तो जोड़ा सहरा का। और मांगने वाले मांग जरा, अपनी दुआओं में सैयदा कायनात का वसीला देकर दुआ किया करो। फातिमा ज़हरा खातून जन्नत के वसीले से दुआएं किया करो, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है इलाही बिहक़्क़े बनी फातिमा कि बरकौल ईमा कुनी खातिमा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा खातिमा ईमान पर हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम हक पर हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तो अपनी दुआओं में सैयदा कायनात का नाम लिया करो, उनका वसीला दिया करो, उनको वसीला बनाकर रब की बारगाह में दुआ किया करो। शायर कहते हैं, फरमाते हैं
مانگنے والے مانگ ذرا مانگنے والے مانگ ذرا مانگنے والے مانگ ذرا دیکھ وسیلہ زہرا کا دیکھ وسیلہ زہرا کا. اور یاد رکھیے اس دین پر احسان تمام صحابہ کرام کا بھی ہے, تمام اہل بیت اطہار کا بھی ہے, تمام اولیاء اللہ کا بھی ہے, لیکن حضور کی ساری امت میں یہ جو امت ہے 1400 سالہ, اس امت میں جو ہجری کے لحاظ سے ہم جس کو سمجھتے ہیں سب سے زیادہ احسان اگر اسلام پر دین پر کسی کا ہے تو وہ احسان سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے, خاتون جنت کا ہے, خاتون قیامت کا ہے. کسی کو اگنور بھی نہیں کیا گیا, کسی کو نظر انداز بھی نہیں کیا گیا. جس نے دین کی خدمت کی, چاہے وہ صحابہ ہوں, چاہے اہل بیت ہوں, چاہے غوث ہوں, قطب ہوں, قلندر ہوں, اولیاء ہوں, اوتاد ہوں, ابدال ہوں, ابرار ہوں, اخیار ہوں, نجبہ ہوں, نقبہ ہوں, عمد ہوں, قطب ہوں, یہ جتنے بھی بزرگ آئے سب نے کام کیا. سب کی عظمتوں کو سلام, سب کی عظمتوں کو سلام, سب کی شان کو سلام, سب کی تبلیغ کو سلام, سب کی محبتوں کو سلام. سب نے جو محنت کی ہے اس محنت کو سلام. لیکن سب سے زیادہ اگر اس دین پر کسی کا احسان ہے, اسلام پر کسی کا احسان ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے, جس نے حسن اب اس دین کو دیا, جس نے حسین اس دین کو دیا. علی اس دین کے لیے شہید ہوئے, حسن اس دین کے لیے شہید ہوئے, حسین اس دین کے لیے شہید ہوئے, زین العابدین اس دین کے لیے